السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ضرورتاً خنکارنا سنت ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک مرتبہ رات کے وقت اور ایک مرتبہ دن کے وقت حاضر ہوتا تھا۔ جب میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھنکارتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جب کسی کے گھر جائے تو دروازے سے گزرتے وقت ضرورتاً دوسرے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کھنکار لینا چاہیے تاکہ گھر کے دیگر افراد کو ہماری موجودگی کا احساس ہو جائے اور وہ آگے پیچھے ہو سکے۔ دودھ کا ایک پیالہ 70 صحابی کو کافی ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ایک پیالہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ اور اہل صفہ کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں گیا، ان کو لے کر آیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، وہ داخل ہوئے۔ یہ حدیث مبارک کا اسی مشہور واقعے کا حصہ ہے جس میں سرکار عبدالقرار دو جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے پاک کا ظہور ہے جس میں دودھ کا ایک پیالہ 70 اصحاب صفہ کو کافی ہو گیا تھا۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر جس سے 70 صحابوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی قیام گاہ کو اپنی قدم بوسی کا شرف بخشنے کے لیے تشریف لے جاتے تو دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر سلام فرماتے تاکہ گھر میں نظر نہ پڑ جائے، کیونکہ ان دنوں میں دروازوں پر پردہ نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال اب بھی ہم کسی کے گھر جائیں تو دروازے پر اس انداز سے کھڑے ہو کہ گھر کے اندر نظر نہ جائے۔ دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہونا۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کے دروازے پر تشریف لاتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر پھر فرماتے، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اور یہ اس لیے کہ ان دنوں دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے۔ جب کوئی کسی کے گھر جائے تو اندر سے جب کوئی آواز پر آئے تو اس کے لیے سنت ہے کہ پوچھے، کون ہے باہر والا؟ میں نہ کہے جیسا کہ آج کل بھی یہی رواج ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ اپنا نام بتائے۔ جواباً میں کہنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، جیسا کہ میں نہ کہو نام بتاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا، میں نے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشان اطہر میں جلوہ فرما تھے۔ کسی نے خانہ اقدس میں جھانک کر دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت خفا ہوئے، چنانچہ گھر میں جھانکنا ممنوع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم شافی روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم خانہ اقدس میں تشریف فرماتے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھانکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کی نوک پر اس کی طرف کی، چنانچہ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اسی طرح کسی موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم در دولت پر جلوہ فرماتے، جب کسی نے جب سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا، جیسا کہ جھانکنے والے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے حجرہ مبارک کے سوراخ سے جھانکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی کنگھی سے سر مبارک کھجا رہے تھے۔ فرمایا، اگر تیری طرف توجہ اس طرح ہوتی کہ تو دیکھ رہا ہے تو اس لوہے کی کنگھی کو تیری آنکھ میں چبو دیتا۔ نظر کی بچاؤ کے لیے ہی تو اجازت طلب کا حکم ہے۔
اگر کسی نے دوسرے کے گھر میں جھانک کر دیکھا اور صاحب خانہ نے اس کی آنکھیں پھوڑ دی تو آنکھیں پھوڑنے والے پر کوئی قصاص سزا نہیں۔ جھانکنے والے کی آنکھ اگر صاحب خانہ پھوڑ دے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجازت ملنے سے پہلے ہی پردہ ہٹا کر مکان کے اندر نظر کی، اس نے ایسا کام کیا جو اس کے لیے حلال نہ تھا۔ اگر کسی نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس پر کچھ نہیں، اور اگر کوئی ایسے دروازے پر گیا جس پر پردہ نہیں ہے، اس کی نظر بلا قصد گھر والے عورت پر پڑ گئی تو اس کی خطا نہیں بلکہ خطا گھر والوں کی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ان احادیث مبارکہ سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ کسی کے گھر میں تانگ جھانک سے بچنا چاہیے۔ آج کل بدقسمتی سے گھروں میں جھانکنا کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ نیز گھروں کے دروازے یا کھڑکیاں بند رکھنی چاہیے اور ان پر کوئی سا پردہ وغیرہ ڈال دینا چاہیے جس کی وجہ سے بے پردگی نہ ہو۔ اگر ہمارا دروازہ کھلا ہے اور کسی کی بے اختیاری نظر پڑ گئی تو وہ مجرم نہیں بلکہ اب ہم مجرم ہیں۔ بہرحال کسی کے گھر میں قصداً جھانکنا سخت منع ہے۔ گھر میں آنے جانے کی 19 متفرق سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، کسی کے گھر کے دروازے پر جائے تو باہر سے ہرگز نہ جھانکے۔ 2، گھر میں داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم کہہ کر اجازت طلب کرے۔ 3، اب جو اندر ہے اس کے لیے سنت ہے کہ پوچھے کون ہے۔ 4، جواب میں ہوں، دروازہ کھولو وغیرہ نہ کہے بلکہ اپنا نام بتائے۔ 5، اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو بخوشی واپس لوٹ جائے، ہو سکتا ہے کسی کی مجبوری کے تحت صاحب خانہ نے اجازت نہ دی ہو۔ 6، اگر دروازے پر پردہ نہ ہو تو ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو۔ 7، جب اجازت مل جائے تو نگاہیں نیچی کیے داخل ہو۔ 8، کسی کے گھر میں ادھر ادھر تاک جھانک نہ کرے۔ 9، گھر کے انتظامات پر بیجا تنقید نہ کرے جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ 10، ہاں اگر ناجائز بات دیکھے، مثلا جاندار کی تصویر وغیرہ آویزاں ہے تو احسن طریقے سے سمجھا دے۔ 11، ہو سکے تو کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کرے، خواہ کتنا ہی کم قیمت ہو، محبت بڑھیں گی۔ 12، جو کچھ کھانے پینے کو پیش کیا جائے کوئی صحیح مجبوری نہ ہو تو ضرور قبول کرے، ناپسند ہو تو جب بھی منہ نہ بگاڑے، میزبان کی دل شکنی ہوں گی۔ 13، واپسی پر اہل خانہ کے حق میں دعا بھی کرے اور شکریہ بھی ادا کرے۔ 14، سلام کرنے کے بعد رخصت ہو۔ 15، اگر میزبان میں کوئی کوتاہی دیکھے تو پردہ پوشی کرے۔ 16، اگر اپنے گھر آتے ہوئے اور جاتے ہوئے دونوں بار سلام کرے۔ 17، اپنے گھر میں اجازت لے کر داخل ہو۔ 18، گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی کہے کہ مومنوں کے گھر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما ہوتی ہے۔ جب گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ توکلت علی اللہ۔ اللہ عز و جل کے نام سے، اللہ ہی کی طرف سے طاقت و قوت ہے، اللہ ہی کے بھروسے پر۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں گھر میں آنے جانے کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔